دی ٹائیگر آف کوٹھوار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو خوبصورت دن اور خوبصورت موسم ماشاءاللہ۔ تو آج جناب روہتاس فورٹ میں ایک بار پھر ہم موجود ہیں۔ تو آپ کو ہم اس کی جو آج وزٹ کرائیں گے وہ ہے لنگر خانی گیٹ، جو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ اس کا دیو ایکل برج اور یہ اس کی دیو ایکل دیوار۔ تو یہ آج آپ کو اس کا تمام وزٹ کروائیں گے یہاں پہ۔ تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو اس کی سیر کراتا ہوں۔ یہ ہے جناب خاص خانی گیٹ۔ ایک خاص بات جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جو خاص خانی گیٹ ہے یہ بھی ایک ہی برج کا حامل ہے، یعنی کہ ایک بڑا برج اس خاص خانی گیٹ پر بھی بنا ہوا ہے۔ تو باقی حصہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ہی اس کے منسلک ہے۔ اور آج برج کی دوسری طرف پہلی دفعہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، کیونکہ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو آپ کو پہلے نہیں ملی۔ اور ایک اور بھی سچی حقیقت بتا دوں، یہ یوٹیوب پروموٹ تو کرتا نہیں ہے ویڈیو کو بالکل، اور نہ ہی لوگوں تک یہ رسائی دیتا ہے ویڈیو کو کہ کوئی اس کو دیکھے، لیکن ہم پھر بھی اپنا کام کرتے رہیں گے باوجود یوٹیوب کی زیادتیوں کے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جناب، جو خاص خانی گیٹ کا ایک بڑا جو برج ہے، یہ ایک ہی برج ہے اس دروازے کا، اور پھر اس کے ساتھ یہ دیوار کا سلسلہ مزید آگے تک جاتا ہے۔ تو آج میں بڑی خاص چیز آپ کو یہاں پہ دکھانے لگا ہوں، جو ایک آؤٹ لیٹ تھا خاص خانی گیٹ کا، وہ یہ بالکل میرے سامنے ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ خاص خانی گیٹ کا آؤٹ لیٹ، یعنی کہ ڈرین سسٹم۔ تو یوٹیوب پر پہلی بار آپ کو یہ ویڈیو بھی ملے گی، تو دیکھیں جناب اور انجوائے کریں۔ ابھی میں بالکل اس آؤٹ لیٹ کے قریب جا کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ابھی میں اس کے آؤٹ لیٹ کے پاس جو باہر پلیٹ فارم ہے اس پہ آ گیا ہوں، تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے یہ چیک کریں جناب، کتنی دیو ایکل یہ دیوار ہے، اور 487 سال سے مضبوطی سے کھڑی ہے۔ لیکن اس کے جو سینڈ سٹون ہے اس سائڈ سے، یہ حوادث زمانہ کی نظر ہو گئے، اور یہ دیکھیں جناب، یہ بالکل نکلتی جا رہی ہے یہ، لیکن مسالہ اس کا ابھی تک اسی طرح مضبوط ہے۔ یہ چیک کریں جناب کس طرح کا مسالہ تھا، اور اوپر تک یہ ساری جگہ نظر آتی ہے۔ اور یہ جناب اس کا آؤٹ لیٹ، یہ دیکھیں یہ خاص خانی گیٹ کا آؤٹ لیٹ، یعنی ڈرین سسٹم، جہاں سے پانی باہر نکلتا تھا۔ دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کی وہ بند ہے، یا اس کو بند کر دیا گیا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ دیکھیں ایک خوبصورت منظر اس کے آؤٹ لیٹ کا۔ تو جناب خاص خانی گیٹ کا آؤٹ لیٹ، اور یہ جناب سٹیپوں میں بنی ہوئی اس کی بڑی دیوار، اور اس سائڈ پہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جو دیوار کے باہر کا منظر ہے، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جناب اس طرف سے کچھ
ٹوٹ چکی ہے تھوڑی تھوڑی. تو اسی طرح یہ مزید آگے کی طرف قلعہ چلا گیا. یہ جناب آپ کو منظر یہ بھی دکھا دیا. ابھی ہم اس کے اندر بھی آپ کو دکھائیں گے گیٹ کیسا ہے اور اوپر سے بھی. خاص خانی گیٹ کے اندر یہ دو خاص چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو دکھانی تھی. ایک تو یہ جناب ایک بڑا پتھر یہاں پہ لگایا اور اس کے اندر یہ سوراخ ہے. جس طرح یہاں پہ جو کوئی چیز رگڑ کھاتی ہے تو اس سے یہ جگہ ملائم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ پتھر ملائم ہے. تو یہاں پہ اس کو رسا ہی اس میں باندھا جاتا تھا اور اس طرف والی جگہ تو گھسنے کے بعد ساری ختم ہی ہو گئی ہے. تو وہ بھی میں تھوڑی سی دکھاتا ہوں. اس طرح کی جگہ میں نے لنگر خانی گیٹ میں بھی دیکھی ہے. تو یہ جگہ جو سالم ہے یہ دیکھ لیں آپ، جس میں دروازے کے پیچھے بڑا شتیر لگایا جاتا تھا اس کی سپورٹ کے لیے. اسی طرح یہ اس سائڈ پر بھی یہ ایک بڑا خانہ موجود ہے جس میں وہ شتیر لگایا جاتا تھا. ابھی یہ اگر اتنی چوڑائی اس دروازے کی تھی جتنی یہ سل ہے تو اس کے پیچھے لگایا جانے والا شتیر اس سے بھی زیادہ موٹائی کا عامل تھا اور ساتھ ہی یہ یہاں پر پہرے دار بیٹھتے تھے. تو یہ جو دو خاص چیزیں تھیں اس میں وہ میں نے آپ کو دکھائی. اور اس سائڈ پر یہ خوبصورت منظر اس کا چیک کریں. تو جو یہ اس طرح کی ڈیزائن کا جو پتھر ہے وہ آپ کو چاند ولی گیٹ میں بھی لگا ہوا نظر آئے گا اس طرح کی ڈیزائننگ کے. تو آج کل تو اس طرح کی ڈیزائننگ بنانی ہو تو وہ ایک گرمالا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اسی ٹائپ کا بنا ہوتا ہے اور اس میں وہ لگا کے اوپر سیمنٹ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ کاریگری تھی ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھ سے ان چٹانوں کو کاٹتے تھے اور یہ خوبصورت ڈیزائن وہ بناتے تھے. اس وقت میں خاص خانی گیٹ کے اندر آ گیا ہوں. یہ اس کے اندر کا منظر ہے اور ابھی میں آپ کو اس کے اوپر لے کر چلتا ہوں. تو یہ راستہ ہے جناب یہاں سے اس کے اوپر کی طرف جانے کا. یہ پہلا اس کا پلیٹ فارم آتا ہے اور یہاں سے اس طرف بھی سیڑھیاں اوپر کو چلتی ہیں اور یہ اوپر گنبد نما اس کا منظر. اور پھر یہاں سے مزید اوپر کی طرف ہم چلتے ہیں. سورج بالکل سامنے ہے اس لیے سیڑھیوں سے اوپر جا کے تو پھر میں آپ کو یہ منظر دکھاتا ہوں. اور موبائل بھی میرا اتنا گرم ہو چکا ہے کہ کیا ہی بتاؤں. یہ دیکھیں جی، یہ یہاں سے میں سیڑھیاں چڑھ کے اس کے اوپر آیا ہوں اور اس کے بعد اب میں اس کو جو بالا خانہ ہے اس کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کا بالا خانہ خوبصورت تعمیر ہے اس کی بھی. جی اس کے اندر چلتے ہیں. اندر سے یہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح وہ نقش و نگاری کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی یہ خوبصورتی میں بے مثال ہے. اور یہ اس کی جو کھڑکی تھی اس کو یہ یہاں پہ کھڑکی لگانے کے قبضے بھی موجود ہیں دونوں طرف. اور یہاں سے باہر
کا منظر بھی نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب خواص خان کو سلیم شاہ سوری نے قتل کروایا تو اس گیٹ سے وہ باہر نکل کر سید کمال چشتی کے مزار پر حاضری کے لیے جاتے تھے فجر کے وقت۔ تو اس نے دہلی سے بانڈے منگوائے ساتھ، تو ان بانڈوں نے فجر کے ٹائم جب وہ باہر نکلے تو ان کو بغیر بات کیے قتل کر دیا۔ تو یہ جناب اس کی دوسری سائیڈ کا منظر، اور اس طرح یہ دیوار مزید آگے تک چلی گئی ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا جو بالا خانہ ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ تو یہاں سے دوسرا جو بالا خانہ ہے اس کا منظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو دو یہ گیٹ تھے اور دونوں ہی شاندار۔ تو یہ جناب اس کا دوسرا بالا خانہ، اس کی کھڑکی میں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے دونوں اطراف۔ تو اس کے اوپر مزید جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اوپر جو جھنڈے لگانے کی جگہ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یہ اس طرف سے یہ خواص خانی گیٹ کا جو ایک اور خاص بات بتا دوں کہ یہ جگہ ٹھیک تھی سامنے جہاں پہ یہ تاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن جب یہ لائن بچھائی گئی روہتاس فورٹ میں بجلی کے لیے تو پھر اس کو یہاں سے توڑا گیا اس جگہ سے، تاکہ لائن گزرنے میں یہاں سے آسانی ہو۔ تو یہ اس کا ایک منظر چیک کر لیں۔ تو ابھی واپس چلتے ہیں جناب اندر، اور یہاں پہ بکریاں بھی دن کو بیٹھی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اہل روہتاس کے کتے بھی یہاں پہ پھر رہے ہیں۔ تو آئیں جناب اب خواص خانی گیٹ کے بالا خانے سے اس کی چھت پر چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے تنگ سا، جو ایک وقت میں ایک ہی آدمی یہاں سے گزر سکتا ہے۔ تو یہ سیڑھیاں چڑھ کر تو اس کی چھت پہ چلتے ہیں۔ کتنا تنگ سا راستہ ہے دیکھیں، بالکل ایک ہی آدمی اس میں سے گزر سکتا ہے، لیکن ہے بہت خوبصورت نظارہ۔ تو یہ پہلے چیک کریں، اس کا جو پلستر تھا وہ ابھی تک یہاں پر قائم ہے۔ تو یہ جناب ہم اس کے اوپر آ گئے، اور اسی طرح سے اس کی دوسری جانب بھی یہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ تو چھوٹا سا یہ محراب بھی ادھر بنا ہوا ہے یہ سامنے۔ یہ خواص خانی گیٹ کا بالا خانہ کا جو چھت ہے وہ ہے، یہ دیکھیں جناب، اس طرف بھی ایک تنگ سا راستہ ہے جس میں ایک بندہ اوپر آ سکتا ہے، اور اس طرف بھی یہ تنگ سا راستہ ہے، اسی میں سے ہم اوپر آئے ہیں۔ تو اس سائڈ پہ اس کا ایک بڑا پرنالہ یہ دیکھیں، تو پرنالے کا سسٹم بھی ایسا تھا کہ بارش کا پانی اوپر نہیں رکتا تھا، نیچے چلا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو خاص چیز ہے وہ ہے اس کے جو جھنڈا لگانے کی جگہ، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس کے جھنڈا لگانے کی جگہ ابھی بھی زبردست ہے۔ گو کہ یہ بارشوں کے پانی سے اور آندھیوں سے اس کی ریت اوپر سے بہت حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی 487 سال گزرنے کے بعد بھی یہ جناب ابھی تک اپنی ڈیزائننگ دکھا رہی ہے۔
تو یہ جو گول ایریا تھا جس کے اندر وہ جھنڈے کا جو راڈ ہے وہ فٹ ہوتا تھا، وہ دیکھیں یہ گول ایریا بالکل مکمل ہے ابھی تک۔ اسی طرح اس کے ان بڑے کنگروں کے ساتھ آگے چلتے جائیں تو یہ ایک اور جگہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ کیسے سینڈ سٹون کو یہاں سے کاٹ کر یہ دیکھیں اس کے جو یہ ڈیزائن بنے ہیں، اور اس کے بعد یہ اوپر کی طرف یہ ڈیزائن جو چھوٹا ہے، کتنی باریک کاریگری کا کام اس پہ کیا گیا۔ اور اس طرح یہ دیکھیں اوپر جو تتلی کی شکل کی یہ جو پتیاں بنی ہوئی ہیں خوبصورت، اور اس کے بعد اوپر مزید جلیں تو یہ بھی جناب 3 حصے اس کے بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ جھنڈا لگانے کی جگہ آج بھی یہاں پر یہ موجود ہے، یہ چیک کریں۔ اور اسی طرح جو اوپرا اس کا پتھر تھا اس کا ڈیزائن بھی یہ دیکھ لیں، یہ بالکل سامنے پھولوں کی بڑی پتیوں کی طرح کا یہ ڈیزائن، اور یہ سوراخ جناب شاہی جھنڈے کا۔ اب اندازہ کریں کہ اس بڑے گیٹ پر 3 شاہی جھنڈے لگتے تھے، اور کیا ہی رونق اس وقت ہوتی ہوگی اس جگہ کی۔ تو یہ ویران اور بالکل، اور اس کے جو یہ پتھر ہیں یہ آپ دیکھیں جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کتنے بڑے بڑے، 1 فٹ تقریباً ان کی چوڑائی ہے، اور لمبائی بھی اسی حساب سے۔ یہ پوری ایک سمجھو کہ چٹان ہے جو اٹھا کے نیچے سے تو کاریگر استادوں نے اس کے اوپر رکھ دی، اور اس سے یہ اس کے مین جو دروازہ ہے اس کے یہ کنگرے بنے۔ اور ساتھ اس طرف یہ آپ کو میں اس کا جو یہ برج ہے اس کا ایک خوبصورت منظر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں جناب۔ اور یہ اس کا دوسرا حصہ دوسری سائڈ پر، ابھی اس سائڈ پر بھی میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کراؤں گا، تو اس طرف اب چلتے ہیں۔ یہ جناب یہاں سے روہتاس فورٹ کا ایک خوبصورت منظر چیک کریں۔ یہ جناب لنگر خانی، یہ جناب جو خاص خانی گیٹ ہے اس سے آگے کا جو منظر ہے، اس سے آگے آپ کو کشمیری گیٹ ملے گا، پھر اس سے آگے آپ کو تلاقی گیٹ ملے گا۔ ان کے درمیان میں بڑے فاصلے ہیں یہاں سے، یہ دیکھنے میں اتنا آسان لگتا ہے لیکن چلنے میں یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہ جناب تھوڑا سا منظر اس کی جگہ کا، تو ابھی ٹائم بھی صبح کا ہے، تو یہاں پہ جو سورج کی روشنی ہے وہ زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہاں سے باہر دور آپ کو مقبرہ خیر النساء بھی نظر آئے گا۔ یہ تھوڑا سا منظر چیک کر لیں۔ تو اسی طرح جناب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ جناب ادھر سے ابھی نیچے اترتے ہیں ہم۔ یہ بھی مین سیڑھیاں خاص خانی گیٹ کی، جہاں سے نیچے اتر کر آپ اس کے سین میں پہنچ سکتے ہیں۔ وزٹ اس کا مشکل ترین ہے، لیکن اگر سرسری کسی نے دیکھنا ہو تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اب آپ اس کے نیچے آ گئے، اور یہاں سے یہ اس کے سین کا منظر